علی امین گنڈاپور فارغ نیا وزیر اعظم کون؟ ہیلو آئی اور فوٹو سیشن۔ پی ٹی آئی کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع، آزادی رائے کے لیے خطرناک قدم، جسٹس منصور علی شاہ طبقے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں حالیہ تبدیلیوں اور تنظیمی فیصلوں نے سیاسی حلقوں میں کافی ہلچل مچا دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو صوبائی صدارت کے عہدے سے ہٹانا اور جنید اکبر کو نیا صوبائی صدر مقرر کرنا ایک اہم پیش رفت ہے جو پارٹی کے تنظیمی معاملات اور داخلی سیاست پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ عمران خان کی قیادت میں ہونے والے اس فیصلے کو پارٹی کے اندرونی معاملات کو بہتر بنانے اور تنظیم کو نئے سرے سے فعال کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی وجوہات میں خیبر پختونخوا میں کرپشن کے مسائل پر تحفظات شامل ہیں۔ عمران خان نے واضح طور پر علی امین کو ہدایت دی ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے ہٹ کر صوبے کے دیگر اہم معاملات خصوصاً دہشت گردی اور امن و امان پر توجہ دیں۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب عمران خان اور جنید اکبر کی جیل میں ملاقات ہوئی، جس میں پارٹی تنظیمیں اور مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوا۔ عمران خان اب خیبر پختونخوا میں پارٹی کو نئی قیادت کے ذریعے زیادہ مؤثر بنانے کے خواہاں ہیں۔ جنید اکبر کی بطور صوبائی صدر تقرری ایک دانشمندانہ فیصلہ قرار دی جا سکتی ہے۔ وہ پارٹی کے ایک متحرک اور تجربہ کار رہنما ہیں اور ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ میں تقرری نے ان کی سیاسی اہمیت میں اضافہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے ان کی حمایت سے یہ بات واضح ہے کہ جنید اکبر سیاسی حلقوں میں قابل قبول اور باصلاحیت شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش تو کی ہے، لیکن گورننس کے مسائل اور کرپشن کے الزامات نے ان کی قیادت پر سوالات اٹھائے۔ ان کی اپنی خواہش پر صدارت سے دستبرداری کا فیصلہ ان کے سیاسی سفر کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے وہ اپنی توانائیاں بطور وزیر اعلیٰ معاملات پر مرکوز کر سکیں گے۔ یہ تبدیلیاں اس وقت ہو رہی ہیں جب پی ٹی آئی سیاسی بحران اور اندرونی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ عمران خان کی جانب سے تنظیم نو کی کوشش پارٹی کی مضبوطی اور عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے اہم ہے۔ خیبر پختونخوا جو پی ٹی آئی کا ایک مضبوط گڑھ رہا ہے میں بہتر گورننس اور قیادت کی اشد ضرورت ہے تاکہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے۔ عمران خان کا یہ فیصلہ پارٹی کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات کا دارومدار نئی قیادت کی کارکردگی پر ہوگا۔ اگر جنید اکبر پارٹی کو بہتر سمت میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ تبدیلی پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کے لیے مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب علی امین گنڈاپور کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ صوبے کے عوام کا اعتماد بحال کر سکیں۔ اور ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کا کیس ایک طویل سلسلے کا حصہ ہے جو سپریم کورٹ کے اندرونی اختیارات اور آئینی معاملات کے انتظام سے متعلق ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا اعتراض اس وقت سامنے آیا جب انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے لیے 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، جس میں جسٹس جمال خان مدوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ان ججز کی بینچ میں شمولیت پر اس بنیاد پر اعتراض کیا کہ یہ ججز آئینی کمیٹی کا حصہ ہیں اور ان کا شامل ہونا ممکنہ طور پر غیر جانبداری پر سوالات اٹھا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا موقف ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے 5 رکنی بینچ کی ضرورت تھی، جبکہ چیف جسٹس نے 4 رکنی بینچ کو کافی سمجھا۔ تاہم بعد میں 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر فیصلوں کے حوالے سے رائے میں واضح اختلافات موجود ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی کمیٹی کے ججز کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض کیا جو ممکنہ طور پر اس کیس کی غیر جانبدارانہ سماعت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آئینی کمیٹی کا اپنے معاملات کو سننا ایک تضاد پیدا کر سکتا ہے جسے عدالتی شفافیت کے اصولوں کے تحت دیکھنا ضروری ہے۔ عدلیہ کے اندرونی معاملات کو عوامی سطح پر لانے سے ادارے کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے جس کا اثر پورے عدالتی نظام پر پڑ سکتا ہے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے ججز اور اندرونی عدالتی نظم و نسق کے درمیان پیچیدہ اور حساس نوعیت کا ہے جو نہ صرف عدالتی شفافیت بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے اندرونی معاملات پر عوامی اعتماد کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔
جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض اور آئینی کمیٹی کو خط لکھنا ایک غیر معمولی عمل ہے جو اس معاملے کی گہرائی اور پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو یہ معاملہ باہمی مشاورت اور ادارے کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کرنا چاہیے۔ اگر عدلیہ کے اندرونی معاملات عوامی سطح پر موضوع بحث بنے تو اس سے نہ صرف ادارے کی ساکھ متاثر ہوگی بلکہ عوام کا اعتماد بھی۔ یہ وقت ہے کہ عدلیہ کے اعلیٰ عہدیداران شفافیت اور غیر جانبداری کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے معاملات کو احسن طریقے سے حل کریں۔ اس کیس کا فیصلہ نہ صرف قانون کی بالادستی بلکہ عدلیہ کے داخلی اطاعت کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے۔ نیا سال 2025 پاکستان کے لیے غیر معمولی سیاسی اور سماجی مسائل کے ساتھ شروع ہوا ہے، جہاں عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا، وہیں عوام مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان سے نبرد آزما ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی اور آئین کے بنیادی خد و خال کے خلاف ہے۔ درخواست کے مطابق پارلیمنٹ کو آئین کے بنیادی اصولوں میں تبدیلی کا اختیار نہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو ججز کی تعیناتی سے روکا جائے اور اس ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ معاملہ نہ صرف ایک آئینی تنازع ہے بلکہ یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان طاقت کی کشمکش کا عکاس بھی ہے۔ سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سال کے آغاز کے ساتھ ہی ملک میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان دیکھنے کو ملا۔ اشیاء ضرورت، بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی زندگی مزید مشکل بنا رہا ہے۔ حکومت مہنگائی کو عالمی مسائل کا نتیجہ قرار دے رہی ہے، لیکن عوام اس حوالے سے حکومتی پالیسیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق مہنگائی کا یہ طوفان حکومت کی معاشی حکمت عملی پر سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو حالات مزید خراب ہونے کو ہیں۔ تحریک انصاف کا 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنا آئینی حدود اور عدلیہ کی آزادی کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتا ہے۔ دوسری جانب عوام کے لیے مہنگائی ایک سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہے جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے عوام اس سال نئی امیدوں کے ساتھ بہتر مستقبل کے منتظر ہیں، لیکن یہ حکومت کی کارکردگی پر منحصر ہے کہ وہ ان چیلنجز کا کیسے سامنا کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل 2025 شدید تنقید کی زد میں ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان HRCP نے اس بل کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کو مزید محدود کرنے کی کوشش ہے۔ HRCP کے چیئرپرسن اسد اقبال بٹ کے مطابق یہ بل نہ صرف سیاسی کارکنوں، انسانی حقوق کے محافظوں اور صحافیوں کو نشانہ بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے بلکہ اختلاف رائے رکھنے والے عام شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ بل کے سیکشن A26 میں جعلی یا جھوٹی خبروں پر زور دیا گیا، لیکن اس کی تعریف کو واضح نہیں کیا گیا۔ جعلی خبر کیا ہے اور کیا نہیں، اس کی واضح تشریح نہ ہونے سے حکومت کو وسیع اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ کسی بھی خبر یا اظہار رائے کو جعلی قرار دے کر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 سال تک کی قید کی سزا غیر ضروری طور پر سخت ہے اور آزادی رائے کو مزید کمزور کرے گی۔ بل میں ڈیجیٹل مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 نئی اتھارٹیز کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ ادارے اظہار رائے اور ڈیجیٹل آزادیوں پر غیر متناسب پابندیاں عائد کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ڈیجیٹل آزادی پہلے ہی سخت قوانین کے ذریعے محدود کی جا چکی ہے۔ مزید کنٹرولز کا اطلاق جمہوریت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جعلی خبروں کی واضح تعریف اور معیار متعین کیا جائے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ بل کو سینٹ میں پیش کرنے سے پہلے کھلے عام بحث و مباحثے کا اہتمام کیا جائے تاکہ مختلف آراء کو سنا جا سکے۔ سوشل میڈیا ٹریبونل میں عدالتی شمولیت کو یقینی بنایا جائے تاکہ یہ ادارہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ فیصلے کر سکے۔ یہ ترمیم بل 2025 اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات میں آزادی اظہار رائے کے لیے خطرناک قدم ثابت ہو سکتا ہے۔
اس قسم کی ایک قانون سازی جو ریاستی اختیارات کو بڑھاتی ہے اور شہری آزادیوں کو محدود کرتی ہے، جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بل پر نظر ثانی کرے اور عوامی مشاورت کو یقینی بنائے تاکہ جمہوری اقتدار اور شہری حقوق کا تحفظ ممکن ہو۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔